بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارش کی بوندیں چھت سے ٹپک رہی تھیں، 1 2 3، ہر بوند ایک یاد کا وار کرتی۔ میں سلائی مشین کے سامنے بیٹھی، دھاگے کی سوئی سے جیسے وقت کو سی رہی ہوں۔ کپڑوں کا ڈھیر میرے دائیں طرف پڑا تھا اور بائیں طرف پڑی وہ تصویر سمرین کی شادی کی جس میں وہ ہنس رہی تھی، وہی تصویر جس کے نیچے خالی بکسے رکھے تھے، وہ بکسے جو کبھی جہیز سے بھرے جانے تھے مگر اب صرف سانسوں کے ساتھ دھڑکتے قرضوں سے بھرے ہیں۔ میں نے مشین بند کی، سوئی میرے ہاتھ کی انگلی چیر گئی، مگر درد کا کیا ذکر، یہ زخم تو معمول ہے، زندگی نے کب مرہم دیا ہے۔ بارش تیز ہو گئی، باہر ہوا دروازے کو ہلا رہی تھی جیسے کوئی پکار رہا ہو، پر اندر بس خاموشی تھی، ایک لمبی گونجتی ہوئی خاموشی۔ میں نے اپنی نم آنکھیں خشک کیں اور تصویر کی طرف دیکھ، احمد کی آواز پھر کانوں میں گونجی جیسے وہ شادی کی رات کہہ رہا ہو، زندگی جو بھی ہو ہم ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ میری ہنسی نکل گئی، کیسی سادہ بات تھی، کیسا سادہ خواب۔ وہ سہارا ایک رن سے ٹوٹ گیا تھا۔ ایک دن احمد بجلی کی تار کو ٹھیک کرتے کرتے گرا اور میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اس کا جسم میری گود میں سرد ہوتا اور میری زندگی جیتے جی مر گئی۔ اس دن میرے نصیب کی بھی تدفین ہو گئی۔ اس محلے میں رہنے والی عورتیں اکثر باتیں کرتی ہیں، بیبہ زینب نے تو بہت قرض لے لیا ہے، اب کیسے چکائے گی؟ آج کل لوگ اپنی عزت بھی گروی رکھ دیتے ہیں۔ میں سنتی ہوں، ہنستی نہیں، روتی بھی نہیں، میں بس سلائی کرتی۔ یہ سلائی مشین میری رفیق ہے، میرا گواہ، میری چیخوں کا گواہ۔ سارا دن کمر جھکا کر کپڑے سینا، شام کو تھکی آنکھوں سے سجدے میں گر جانا، یہی میری زندگی۔ میرا خدا جانتا ہے میں کب ٹوٹتی ہوں، کب سمیٹتی ہوں۔ کمرے کی دیوار پر پرانا کیلنڈر لٹک رہا تھا۔ احمد کی موت کو 3 سال ہو چکے تھے، سمرین کی شادی کو 6 مہینے، اور میری چھوٹی بچی ایرم، وہ ابھی اسکول جاتی ہے، معصوم نازک خوابوں سے بھری۔ کبھی کبھی اسے دیکھتی ہوں تو دل ہلتا ہے، اس معصوم کے لیے ہی تو جی رہی۔ ایک دن جب میں نے چودھری سے قرض کی مہلت مانگی، اس کی آنکھیں عجیب، الفاظ اس کی زبان سے نہیں نکلے پر نظریں سب کچھ کہہ۔ میں نے اپنی آنکھیں جھکا لی اور بس اتنا کہا، بس کچھ وقت دے دو، میری بیٹی ابھی اسکول جاتی ہے۔ وہ ہنسا نہیں، غصہ بھی نہیں کیا، بس مجھے گھورتا رہا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ، میں جانتی تھی وہ نظریں کیا کہہ رہی۔ اسی دن جب بارش ہو رہی تھی، میں کمرے میں بیٹھ کر سلائی کر رہی تو ایرن دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، امی چھت سے پانی ٹپک رہا ہے، میرا بستہ بھیگ گیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، میں دھو دوں گی، جا چائے پی۔ ایرن میرے کمر پر جھک کر، امی کیا بابا بھی بارش میں بھیگتے تھے؟ میرے ہاتھ رک گئے، سوئی انگلی میں چپ گئی، لیکن میں نے چہرے پر کچھ آنے نہیں بیٹی، تمہارے بابا بہت بہادر تھے، وہ تو بارش سے پہلے ہی سب چھتیں ٹھیک کر دیتے تھے۔ وہ ہنستی اور میں نے اپنے آنسو چھپا۔ رات کی وہ بارش ابھی رکی نہیں تھی اور میں حسب معمول سلائی مشین کے سامنے بیٹھی، آنکھوں میں وہی اجرے خواب لیے کپڑوں کی سلائی کر رہی تھی۔ دھاگا بار بار الجھ رہا تھا جیسے میری سانسیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، میرے دل نے ایک لمحے کو ہچکولا کھایا۔ یہ دستک مانوس تھی، وہی چودھری کے ملازم۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حامد کھڑا تھا، جھکی نظریں، ہاتھ میں چودھری کا خط۔ چودھری صاحب نے بلوایا ہے، کہا ہے آج ہی آنا۔ میں نے خط لیے بغیر دروازہ بند کیا، مجھے خط پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے جانا تھا۔ جب میں حویلی پہنچی تو شام ہونے کو تھی، آسمان پر بادل اب بھی ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ چودھری اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، وہ ہمیشہ ایسے ہی خاموشی سے دھواں چھوڑتا تھا جیسے اس کے اندر کے سچ باہر نہ آ سکے۔ بیٹھیے زینب، اس کی آواز گونجی جیسے کرسیوں پر گرجے برسنے لگے ہوں۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی تھی جیسے آپس میں دلاسا دے رہی ہوں۔ قرض بڑھ رہا ہے زینب، یہ دنیا صرف مہلت نہیں مانگتی، واپسی مانگتی ہے۔ میں نے سر جھکا، چودھری صاحب تھوڑا وقت اور دے دی، میں دن رات کام کر رہی ہوں، میری بچی بھی چھوٹی ہے، اسکول جاتی ہے۔ وہ ہنسا نہیں، غصہ بھی نہیں کیا، صرف میری طرف دیکھا، ایک لمبی گہری نظر، ایسی نظر جس میں لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وقت تو سب مانگتے ہیں زینب، اور سب کچھ دیکھ کر ہی چکاتے ہیں۔ میں اس کا مطلب سمجھ گئی تھی، مجھے اس کے الفاظ نہیں نظریں پڑھنی آتی تھی، وہ نظریں جو میری بیٹی پر ٹکی تھی۔ واپسی کا راستہ بارش سے بھر گیا تھا، لیکن میرے اندر ایک اور طوفان اٹھ چکا تھا۔ میں ساری رات جاگتی رہی، ایرم میرے برابر میں سو رہی تھی، اس کے ہاتھوں کی نرم گرمی میرے ہاتھوں میں تھی اور میری ہتھیلیوں میں کپ کپی۔ اگلے دن محلے کی سبزی والے سبزی لینے گئی تو عورتیں مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگی۔ کسی نے چپکے سے کہا، سنا ہے چودھری اب زینب کی بیٹی پر نظر رکھے ہو۔ دوسری نے سرگوشی کی، آج کل مہنگائی ہے، لوگ عزت بھی سود پر رکھتے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں کچھ کہتی تو چیخ پڑتی۔ میں خاموشی سے گھر لوٹ۔ اس رات میں نے سلائی مشین بند کر دی، وضو کیا، قالین بچھایا اور پھر وہی آیات، وہی سجدہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے اور دل سے صرف ایک دعا نکل رہی تھی، اے رب میری بیٹی کو بچا لے۔ سورہ رحمان کی ہر آیت جیسے میرے گرد ایک دیوار کھینچ رہی تھی، میرے گھر کی حفاظت کر رہی تھی۔ میں نے یقین کو چادر کی طرح لپیٹ لیا اور اگلے لمحے جیسے سجدے میں کوئی اشارہ دیا گیا ہو، میرے دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ میں چونک کر اٹھی، وقت رات کا تھا، ایرم گہری نیند میں تھی۔
میں نے دبے پاؤں دروازے کے قریب جا کر جھانک، 3 سائے دروازے کے سامنے کھڑے تھے، چودھری کے 3 بیٹے۔ میری سانس رک گئی، میری انگلیاں دروازے کے ہینڈل پر جم گئی۔ ان کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی، اختیار تھا۔ ایک نے دروازہ بجایا سختی سے۔ ادائیگی کا وقت ہو گیا زینب، اب کوئی اور طریقہ اپنانا پڑے گا۔ میری گھبراہٹ، میرے ہاتھوں کی لرزش، میرے اندر کی ماں چیخ رہی۔ میں آگے بڑھی لیکن وہ مجھے دھکا دے کر ایک طرف گرا چکی تھی۔ ارم جاگ چکی تھی، کچھ سمجھنے سے پہلے ہی ایک نے اسے پکڑ کر دوسرے کمرے میں گھسیٹ لیا۔ میں زمین پر گری، ہاتھ پھیلائے آواز نکالنے کی کوشش کرتی رہی، مگر میری آواز اندر ہی کہیں ٹوٹ کر رہ، جیسے کوئی روح چیخی ہو مگر دنیا نہ سن سکے۔ دروازہ بند ہو چکا تھا، اندر خاموشی تھی، باہر میرے وجود کی چیخ۔ میں دروازے سے ٹکرائی، مکے مارے، پیر مارے، آوازیں دیں۔ ارے کسی کو رحم نہیں آتا، خدا کے لیے دروازہ کھولو، میری بچی، میری ارم۔ مگر دروازہ نہ کھلا، سناٹا ویسا ہی رہا، اور پھر میں وہیں دروازے کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ پھر اٹھ کر لڑکھڑاتی چال سے وضو کیا، ٹھنڈے پانی سے اپنے کانپتے ہاتھ دھوئے، چادر اوڑھی، قالین بچھایا اور سجدے میں گر گئی۔ دل میں جو تھا وہ الفاظ نہیں تھے، صرف آنسو، صرف لرزتا ہوا ایک ماں کا وجود۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورہ رحمان تھی، وہی آیات جو میں رات رات بھر دہراتی تھی۔ آج وہی آیات میرے لیے قلعہ بن گئی، میرا بچاؤ، میرا ہتھیار۔ میں سجدے میں رو رہی تھی، نہ لب ہلتے تھے نہ آواز، لیکن دل پکار رہا تھا، آسمان چیرتی ہوئی پکار۔ گھنٹے بیت گئے، مجھے وقت کا ہوش نہ رہا۔ میں وہیں قالین پر سجدے میں پڑی رہی، آنکھیں نم، دل بے حال، اور فضا میں ایک عجیب خاموشی۔ پھر جیسے ہوا میں لرزش ہوئی، میں نے کان لگایا، اندر سے کچھ گرتے ہوئے چیزوں کی آواز آئی، پھر ایک دم دروازہ کھلا۔ میں اٹھی، لڑکھڑاتی ہوئی وہاں پہنچی، دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر جب اندر جھانکا، میری چیخ نکل گئی۔ ارم کمرے کے کونے میں بیٹھی کپ کپا رہی تھی، اس کا دوپٹہ اس کے جسم سے سرک چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں معصومیت زندہ تھی۔ وہ آنکھیں ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، لیکن پامال نہ تھی۔ سامنے فرش پر چودھری کے 2 بیٹے بے ہوش پڑے تھے، جیسے کسی نے ان پر بجلی گرائے ہو۔ ان کے جسموں میں جنبش نہ تھی، کپڑے ادھ کھلے، سانسیں مدھم۔ کمرے کے کونے میں تیسرا بڑا بیٹا فاروق کھڑا کانپ رہا تھا، اس کا چہرہ پیلا، آنکھوں میں وحشت، اور ہونٹوں پر لرزتا ہوا کچھ ناگواری سا جملہ۔ وہ کچھ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، وہ اچانک گرے جیسے کسی نے دھکا دیا ہو، مگر یہاں کوئی نہیں تھا۔ میں خاموش کھڑی تھی، میری زبان بند، مگر دل جیسے سورہ رحمان کی آیات دہرا رہا۔ میری نگاہ ارم پر تھی، جو میرے قدموں کی طرف لپکی، اور میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، صرف کانپ رہی تھی، جیسے روح تک ہل گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد محلے میں شور اٹھا، ایمبولینس بلائی گئی، چودھری کے بیٹوں کو اٹھایا گیا۔ فاروق جو چل نہیں پا رہا تھا، اسے سہارا دے کر باہر نکالا گیا۔ کسی نے سوال نہ کیا کہ وہ اندر بے ہوش کیوں پڑے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بچی محفوظ کیسے رہی۔ میں جانتی تھی، میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور صرف ایک جملہ دل میں دہرایا، تو نے پکارا تھا زینب، اور میں نے سن لیا۔ وہ رات طوفان کی طرح آئی، لیکن میرے رب کی رحمت آسمان سے پہلے پہنچی۔ میری بیٹی بچ گئی، نہ طاقت سے، نہ کسی مرد کے کرم سے، بلکہ اس سجدے سے جو میں نے درد میں گر کر کیا تھا۔ ارم میرے سینے سے لگی ہوئی تھی، کمرے کے باہر شور تھا، ایمبولینس، لوگ، سوال، حیرت، لیکن ہمارے کمرے میں ایک قبر جیسا سکوت تھا۔ میرے پاس کسی کو کچھ بتانے کو نہ تھا، کیونکہ جو ہوا وہ دنیا کی زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ارم کی پلکیں بند تھی، مگر وہ نیند میں نہیں تھی، وہ کسی اور ہی حالت میں تھی، جیسے جسم یہاں ہو مگر روح کہیں دور بھاگ۔ میں نے چادر کھینچ کر ہم دونوں کو اڑھائی، بارش اب تھم چکی، مگر اس رات کے اندر کا طوفان ابھی باقی تھا۔ میں نے نہ سوال کیا نہ جواب، بس اپنے رب کا شکر ادا کیا، بے آواز، بے رنگ شکر۔ اگلی صبح گھر میں عجیب سا سناٹا تھا، محلے کی عورتیں جانتی تھیں کہ کچھ ہوا ہے، لیکن کیا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ عورتیں جو روز میرے دروازے پر آ کر دنیا کے مسائل پھیلا کر جاتی، آج دروازے کے آس پاس چکر لگا کر واپس چلی۔ کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں۔ ارم دن بھر میرے ساتھ لگی رہی، شام ہونے کو تھی جب دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ میں لرز گئی، میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپڑا فرش پر گر گیا۔ ارم مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی وہی پرانی لرزش تھی۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا، سامنے محلے کی رقیہ بی بی کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک لفافہ تھا اور چہرے پر وہی عجیب سا دکھاوٹی تاثر۔ زینب، چودھرانی تمہیں یاد کر رہی ہے، کہتی ہے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے سوال نہیں، صرف گردن ہلائی اور دروازہ بند کر دیا، دل جیسے ایک بار پھر کسی اندھے کنویں میں جا گیا۔ اگلے دن چودھرانی میرے گھر آئی، وہ اکیلی تھی،
بغیر کسی ملازم، کسی شان و شوکت کے، جیسے کوئی فقیر در پر آ کھڑا ہوا۔ ان کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں کچھ دبا ہوا سا، جیسے صدیوں سے کوئی بوجھ اٹھا رکھا تھا۔ زینب، میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں نے راہ دی۔ وہ خاموشی سے اندر آئیں اور بیٹھ۔ کچھ دیر تک وہ دونوں طرف خاموشی چھائی رہی، پھر چودرانی آہستہ سے بولی، رشتہ لائی ہوں فاروق کا، ارم کے لیے۔ میری زبان بند ہو گئی، دل جیسے سانس لینا بھول گیا۔ میری آنکھیں چودرانی کے چہرے پر، وہ چہرہ جو برسوں سے اونچا رہا آج جیسے زمین پر جھک چکا تھا۔ میں جانتی ہوں تم حیران، پر میں ماں ہوں زینب، میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا کیا ہے اور تمہاری بیٹی کی عزت کس طرح بچی۔ میرا دل کانپ گیا، وہ جانتی تھی سب کچھ، لیکن پھر بھی یہ رشتہ۔ فاروق خود چل کر میرے پاس آیا، کہتا ہے ارم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں کچھ بول نہ سکی، اندر کوئی چیخ رہا تھا، کوئی سوچ رہا تھا۔ یہ وہی ہے جو اس رات کونے میں کانپ رہا تھا، وہی جو ارم کی نظروں میں چھپی دعا سے بچ گیا تھا، اب شوہر بننے کی خواہش لے آیا۔ چودرانی نے میرا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جیسے برسوں کی تھکن اترنا چاہتی ہو۔ زینب، یہ تمہارے لیے سزا نہیں، یہ شاید تمہارے سجدے کا صلہ ہے۔ خدا نے کچھ چھین کر کچھ لٹانا چاہا۔ میں نے نظریں جھکا لی، اسی لمحے کمرے کے پردے کے پیچھے کھڑی ارم بھی شاید سب سن رہی تھی۔ میری نظریں ارم سے ملی تو وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چودرانی سے کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں میں ارم کی شادی فاروق سے کر تو آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ چودرانی چونک گئی، لیکن اس نے میرے وعدے کو ماننے کی حامی بھر لی۔ فاروق اور ارم کو کسی دوسری حویلی میں منتقل کرنا ہوگا تاکہ ارم آپ کے دوسرے دونوں بیٹوں کی نظروں سے دور رہ سکے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات چودرانی کے سامنے رکھی۔ اسے میری بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ جانتی تھی کہ میں اس سے راز کی لاج رکھنے کے لیے یہ وعدہ لے رہی۔ نکاح کی تاریخ طے ہونے میں دیر نہیں لگی، چودرانی نے خود سب کچھ سنبھال لیا، بارات، نکاح کا انتظام، گواہ، مولوی، سب کچھ۔ محلے میں بھی کچھ زیادہ چہمگوئیاں نہ ہوئی، شاید لوگوں نے کچھ دن پہلے کا وہ واقعہ بھلا دیا تھا، یا شاید سب کچھ جان کر بھی چپ تھے جیسے خاموش تماشائی۔ لیکن میں تو سب جانتی تھی۔ میرے دل کے کسی کونے میں ایک نیا خوف جنم ہو رہا تھا، کسی راز کے فاش ہو جانے کا خوف۔ ارم، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی، نہ انکار نہ ہاں۔ وہ میری بیٹی، میری تربیت کی آئینہ تھا۔ اس نے میری نظروں میں دیکھا اور سب کچھ جان لیا۔ اس کی آنکھوں نے کوئی سوال نہیں کیا، صرف ایک اعتبار دیا اور شاید ایک اطاعت۔ نکاح کی شام آئی، چھوٹا سا صحن، چاروں طرف سفید پردے، مہمانوں کی محدود تعداد۔ میں نے سمرین کو شہر سے بلوا لیا تھا، وہ بیٹیوں کی طرح ساری تیاریاں سنبھال رہی تھی۔ ارم کے چہرے پر ہلکی سی سادگی تھی، ماتھے پر جھومر، ہونٹوں پر خاموشی، اور دل کا حال شاید صرف خدا جانتا تھا۔ مولوی نے نکاح پڑھایا، 2 بار سوال دہرایا، تیسری بار جب قبول ہے کی آواز آئی، میرے آنسو چھلک پڑے۔ قبول ہے، فاروق کی آواز مدھم لیکن واضح، ایک تھرتھراہٹ اس کی آواز میں چھپی ہوئی جیسے کوئی پچھتاوے کے ساتھ وعدہ کر رہا ہو۔ ارم نے بھی خاموشی سے قبول ہے کہا، اس کی نظریں نیچی تھیں اور ہاتھ چادر میں چھپے ہوئے، لیکن میں نے اس کے دل کی آواز سن لی تھی۔ وہ صبر سے قبول کر رہی تھی، کیونکہ یہ صرف نکاح نہیں تھا، یہ اس رات کے بعد کی حفاظت تھی۔ نکاح مکمل ہوا، سب نے مبارکباد دی، چودرانی نے مجھے گلے سے لگا لیا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لفظوں کی زبان گم تھی۔ میں صحن کے کونے میں بیٹھی رہی، لوگ آتے جاتے رہے، سمرین نے مجھے بار بار پکارا، پر میں جیسے کسی اور دنیا میں تھی۔ میری آنکھیں ارم کے چہرے پر تھی، وہ بیٹی جس کے لیے میں نے سجدوں میں رو رو کر دعائیں کی۔ میں نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا تھا، میں نے کبھی یہ گمان نہیں کیا تھا کہ میری زندگی ایسی قسطوں میں بٹے جن میں ہر فیصلہ ایک راز ہوگا اور ہر حقیقت ایک زخم۔ لوگوں کے لیے یہ صرف ایک نکاح تھا، مگر میرے لیے یہ آخری قربانی تھی۔ رات کے وقت جب سب مہمان جا چکے، میں اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی، دروازہ بند، اندھیرے میں صرف ایک دیا جل رہا تھا۔ میں قالین پر بیٹھی، ہاتھ میں ارم کا بچپن کا جھولا تھا، وہی چھوٹا سا کپڑے کا جھولا جس میں میں نے اسے پہلی بار لٹایا تھا جب چودرانی نے اس رات میرے دروازے پر آ کر التجا کی تھی۔ میری آنکھوں میں سب منظر گھومنے لگے، وہ بارش والی رات، وہ سجدہ، وہ بے بسی، اور اب یہ نکاح۔ اور پھر میں نے اپنے آپ سے آہستہ سے کہا، میں نے بیٹی کی عزت بچا لی۔ میں جانتی ہوں راز اب بھی زندہ ہے، یہ نکاح کوئی انجام نہیں، یہ ایک اور آغاز ہے، لیکن ایک ماں کا دل جو سب کو جھیل چکا ہو، وہ بس یہی چاہتا ہے کہ بیٹی محفوظ رہے، خواہ کسی قیمت پر۔ نکاح کے بعد کچھ دن گزر چکے، فاروق ارم کو لے کر اپنے گاؤں کی دوسری حویلی میں شفٹ ہو چکا تھا۔ چودرانی نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا اور مجھے اس بات کی دل سے خوشی تھی۔ میں اکثر اپنی چادر کی گرہ میں اس کے گزرے لمحات کو باندھ کر رکھتی، لیکن اب وہ ایک بیوی تھی،
ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی اور میں اس دہلیز پر ٹھہری ہوئی تھی جہاں دعائیں تو جا چکی تھی، بس سکوت باقی رہ گیا۔ اسی دوپہر جب سورج کی روشنی زرد ہو چلی تھی اور میں درزی کے لیے کپڑے کا ناپ لے رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر حویلی کا ملازم کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں چودرانی کا پیغام تھا، زینب کو فوراً حویلی بھیج دو، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ میرے دل میں ایک لمحے کو سرد لہر دوڑ گئی۔ نکاح کے بعد یہ پہلا بلاوا تھا۔ میں نے دوپٹہ سنبھالا، آنکھوں میں نمی دبائی اور چپ چاپ چل پڑی۔ حویلی کے در و دیوار ہمیشہ اونچے رہے تھے، مگر اس دن جیسے ان میں ایک اجنبیت بسی تھی۔ ملازموں کی آنکھوں میں سوال تھے، خادماؤں کی ہنسیوں میں خوف چھپا ہوا تھا۔ میں برآمدے سے ہوتے ہوئے اندرونی حصے تک پہنچی جہاں چودرانی اکیلی بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کی لٹیں بھی ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ چودرانی نہ تھی جو ہمیشہ سنور کر بیٹھتی تھی، جسے اپنی حویلی کے غرور پر ناز تھا۔ آج وہ ایک عورت، تھکی ہوئی، ڈری ہوئی، کمزور۔ مجھے دیکھ کر اس نے آہستہ سے اشارہ کیا، آجا زینب، اندر بیٹھ جا۔ میں دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ وہ میرے قریب آ گئی اور دروازے کی طرف دیکھ کر بولی، سب کو باہر بھیج دو، کسی کو یہاں نہ رہنے دینا۔ ملازمائیں باہر نکل گئیں، دروازہ بند ہو گیا۔ اب ہم دونوں ایک ہی چھت تلے برسوں پرانا بوجھ لیے بیٹھے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، جیسے لفظ چن رہی ہو، جیسے کوئی ایسا پردہ ہٹانے سے ڈر رہی ہو جس کے پیچھے اندھیرا نہ ہو بلکہ ماضی ہو۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں وہی شکست، وہی سوال اور وہی فریاد جو میں برسوں پہلے بارش والی رات اس کے چہرے پر دیکھ چکی تھی۔ زینب، اس نے آہستہ سے کہا، یہ رشتہ جو ہم نے جوڑا ہے، اس کے پیچھے جو باتیں ہیں وہ صرف ہم جانتے ہیں۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی لیکن چہرہ اسپاٹ رہا۔ یہ سب جو کچھ بھی ہوا، جو چھپا، وہ اگر کبھی کسی کو پتہ چل گیا تو نہ صرف ہمارا گھر برباد ہوگا بلکہ وہ بچی ارم، وہ زندہ رہ کر بھی مر جائے گی۔ میری آنکھیں بھر آئیں لیکن میں نے پلکیں نہ جھپکیں۔ میں جانتی تھی وہ کہاں جا رہی ہے، کس طرف بات کو لے جا رہی ہے۔ چودرانی نے آگے ہو کر میرا ہاتھ تھا۔ زینب، تو نے اس دن میرا بھرم رکھا تھا، آج بھی مجھ پر رحم کر۔ یہ راز، یہ سچ کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے، خاص طور پر فاروق پر۔ اگر اسے کچھ بھی پتہ چل گیا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے کے پیچھے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ ایک سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چودرانی نے گھبرا کر اشارہ کیا کہ چپ رہو۔ میں خاموش ہو گئی لیکن دل میں ایک جھٹکا سا لگا، کوئی سن رہا ہے۔ چودرانی اٹھ کر دروازے کی طرف گئی، ہولے سے کھولا مگر کوئی نہ تھا، بس راہداری میں ہلکی ہوا کا شور۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس آ مگر اس کی آنکھوں میں اب ہلکی سی پریشانی تھی۔ یہ حویلی دیواروں سے زیادہ رازوں سے بھری ہے زینب، مجھے نہیں معلوم کب کون سا راز کس کی سانس سے پھسل جائے۔ میں جانتی تھی وہ آہٹ، وہ سایہ صرف ہوا نہ تھا۔ میں نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور صرف اتنا، میں وعدہ کرتی ہوں یہ راز قبر تک میرے ساتھ جائے گا۔ چودرانی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ وہ رونا جو صرف عورتیں عورتوں کے سامنے کر سکتی ہیں، وہ بوجھ جو صرف ماں ہی ماں سے بانٹ سکتی ہے۔ ہم دونوں اسی آغوش میں چھپی رہے، جیسے برسوں کی تھکن ایک دوسرے کے کاندھوں پر رکھتی ہو۔ لیکن کمرے سے نکل کر جب میں حویلی کی راہداریوں میں پہنچی، ایک در پر سایہ دکھائی دیا۔ فاروق دیوار سے ٹیک لگائے، چہرے پر زردی، آنکھوں میں حیرانی اور قدموں میں بے یقینی لیے کھڑا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس مجھے دیکھتا رہا اور میں جان گئی تھی کچھ نہ کچھ اس نے سن لیا ہے۔ ارم تو حویلی کم آتی تھی لیکن فاروق کا آنا جانا اکثر لگا رہتا تھا۔ راز ابھی ظاہر نہ ہوا تھا مگر دراڑ پڑ چکی تھی۔ اب وقت کی دیوار کتنی دیر تک قائم رہتی یہ صرف رب جانتا تھا۔ رات اندھیرے کی چادر اوڑھ چکی تھی لیکن حویلی کے کمرے میں روشنی اب بھی جل رہی تھی۔ وہی کمرہ جہاں کچھ دیر پہلے چودرانی اور میں برسوں پرانے راز کا بوجھ بانٹ رہی تھی۔ میں حویلی سے نکل چکی تھی لیکن دل وہیں چھوڑ آئی جہاں لفظوں کی پرچھائیاں ایک دیوار کے پیچھے کسی کے کانوں تک پہنچ چکی۔ اگلی صبح خبر آئی کہ فاروق حویلی میں کسی سے بات نہیں کر رہا، کمرے میں بند ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ دوپہر ہوتے ہی چودرانی نے سب ملازموں کو باہر نکالا اور فاروق کے پاس گئی جو 2 دن سے زمینوں کے کاموں کے سلسلے میں حویلی آیا ہوا تھا۔ فاروق، اس نے نرمی سے پکارا۔ فاروق پلٹا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے رات بھر نیند کا نام نہ لیا ہو، آواز جیسے کہیں رک رہی، پھر ایک دم چیخ کی طرح نکلی، کون سا راز اماں؟ کیا چھپایا جا رہا ہے مجھ سے؟ چودرانی کے چہرے سے رنگ اڑی، وہ سنبھل کر بولی، کوئی راز نہیں، تمہیں وہم ہوا ہے بیٹا، زینب سے پرانی باتیں ہو رہی تھی بس۔ جھوٹ، فاروق کی آواز گونجی، میں نے سب سنا ہے، تم دونوں کچھ چھپا رہی تھی، مجھے کیا نہیں پتا؟ چودرانی نے قدم پیچھے کیے، آنکھیں جھک گئی، پھر اس نے وہی لہجہ اپنایا جو برسوں سے حویلی میں حکم کی زبان رہا ہے۔ فاروق،
بس کرو، یہ وہ باتیں ہیں جنہیں جاننے سے نقصان ہوتا ہے، خاموش رہو اور زینب سے کوئی سوال نہ کرو، یہ ماں کا حکم ہے۔ فاروق نے تلخ ہنسی، آپ ماں ہیں یا مجرم؟ چودرانی کا ہاتھ لرز گیا، دل دھڑکنا بھول گیا، لیکن اس نے کچھ نہ، صرف دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ اسی شام جب میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوئی میں دھاگا ڈال رہی تھی، دروازے پر پھر وہی دستک ہوئی، فاروق کی، چہرہ سپاٹ، آنکھوں میں طوفان۔ آپ نے آج میری ماں کو کیا کہا تھا؟ وہ اندر آ کر بولا۔ میں نے نظر جھکا، کچھ بھی نہیں فاروق، مت چھپائیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر سر ہلا۔ میں کچھ نہیں جانتی، اور اگر کچھ جانتی بھی ہوں تو بتا نہیں سکتی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، تو بس ایک بات بتا، کیا یہ راز ارم سے جڑا ہے؟ میری پلکیں لرز گئی، لیکن ہونٹ بند رہے۔ ٹھیک۔ فاروق نے دروازہ کھولا اور جاتے جاتے ایک جملہ چھوڑ گیا، اگر یہ خاموشی ارم کو بچاتی ہے تو میں بھی خاموش رہوں گا۔ دروازہ بند ہوا، لیکن میرے دل میں ایک اور دروازہ کھل، خوف۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی، چھت کے پنکھے کی مدھم آواز اور کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا لپٹا ہوا تھا۔ میں بستر پر لیٹی تھی، لیکن نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کمرے کی خاموشی میں بس دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، اور یادیں، وہ پرانی نمی سے بھیگی ٹوٹی پھوٹی یادیں جو رات کے کسی پہر جاگ اٹھتی ہیں اور سکون کی چادر کھینچ لیتی ہیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ منظر پھر آنکھوں کے سامنے، وہی رات جب بارش آسمان سے نہیں میری روح کے اندر برس رہی تھی۔ اس واقعے کو سالوں بیت چکے تھے، لیکن وہ لمحہ آج بھی میری رگوں میں زندہ تھا، جیسے کسی نے وقت کی مہر توڑ دی ہو۔ میں نے 2 دن پہلے ہی ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میرا جسم تھکا ہوا تھا، سانسوں میں کمزوری اور دل میں ایک عجیب سا اطمینان۔ ماں بننے کا پہلا لمس اپنے ہی خون کا۔ احمد میرے پاس نہیں تھا، وہ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا۔ گھر میں ایک پرانی لالٹین جل رہی تھی، جس کی روشنی کمرے کی دیوار پر دھندلے سائے ڈال رہی تھی۔ رات کے کوئی 2 یا 3 بجے ہوں گے جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میرا جسم بخار سے تھر تھرا رہا تھا، پر اس دستک میں کچھ ایسا تھا جو مجھے چین سے بیٹھنے نہ دیتا۔ میں آہستہ آہستہ اٹھی، چادر اوڑھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے دروازہ کھولا میرے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ سامنے چودرانی کھڑی تھی، سفید چادر میں لپٹی ہوئی، چہرہ زرد، آنکھوں میں نمی اور دونوں ہاتھوں میں ایک ننھی سی بچی، بھیگی ہوئی، کانپتی ہوئی، جیسے زندگی نے ابھی سانس لینا شروع کی ہو۔ زینب، اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، دروازہ بند مت کر، خدا کے لیے۔ میں کچھ بول نہ سکی، صرف پلکیں جھپکیں اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے قدموں میں جھک کر بچی میری طرف بڑھائی۔ اسے رکھ لو، تم ماں بن چکی ہو نا، تم جانتی ہو ممتا کیا ہوتی ہے، رکھ لو اسے، چھپا لو اسے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ مگر یہ میری بیٹی ہے، وہ رو تھی۔ چودھری کو پتا چلا کہ میں نے بیٹی جنم دی ہے تو وہ اسے زندہ دفن کر دے گا، میں اسے مارنے نہیں دے سکتی۔ میرے حلق میں کوئی آواز، میں ابھی خود ماں بنی تھی، میری گود میں میرا بیٹا سو رہا تھا، دودھ کی مہک ابھی بھی میرے کپڑوں میں بسی ہوئی تھی، مگر چودرانی کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ سب کچھ مٹا دینے کے لیے کافی تھا۔ تم اپنا بیٹا مجھے دے دو، میں اسے اپنا کہہ دوں گی، اور میری بیٹی تم پال لینا، اسے اپنا سمجھنا۔ میرے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی، میرے ہاتھ خود بخود سینے پر چلے گئے، جیسے اپنے دل کو تھامنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ابھی کل ہی تو میں ماں بنی تھی، میرے بدن کا ٹکڑا میرے کمرے میں سو رہا تھا، نرم سانسیں، گلابی چہرہ، ننھی مٹھی، اور آج مجھ سے کہا جا رہا تھا کہ میں اسے دے دوں۔ زینب، تجھ پر برسوں احسان کیے ہیں، مگر آج میں تجھ سے خیرات نہیں، فریاد کر رہی ہوں، اپنی ممتا کی خیر مانگ رہی ہوں۔ اپنا بیٹا مجھے دے دے اور میری بیٹی کو اپنی گود میں جگا دے۔ میں نے ایک قدم پیچھے کیا، دل جیسے اندر سے چیخا، نہیں، میرا بیٹا، میری کوکھ کا پہلا پھول، جسے میں نے 9 مہینے خود میں رکھا، درد میں جنم دیا، خون میں لپٹا اٹھایا، کیسے دے دوں؟ کیسے اسے کسی اور کی جھولی میں رکھ دوں؟ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں خاموشی سے پلٹی، اندر گئی۔ کمرے میں نمی بسی ہوئی، کونے میں لکڑی کا چھوٹا سا جھولا رکھا تھا جس میں میرا بیٹا سو رہا تھا، سکون سے، لاپرواہ، دنیا کی صفاقی سے بے خبر۔ میں اس کے قریب بیٹھی، اس کا ماتھا چوما، آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا، یا رب، یہ وہ آزمائش ہے جس میں ممتا بھی ہار جاتی ہے، مگر اگر کسی کی جان بچانی ہے، کسی کی بیٹی کو زندگی دینی ہے تو میری ممتا کو بھی قربانی کے لیے قبول کر۔ میں نے جھولا آہستہ سے اٹھایا، چادر میں بیٹے کو لپیٹا اور دروازہ کھول کر چودرانی کی طرف بڑھی۔ چودرانی اب بھی زمین پر بیٹھی، آنکھوں میں خوف، ہاتھوں میں التجا، جیسے صدیوں کی تھکن اس کے بدن میں اتر آئی۔ میں اس کے قریب گئی اور اپنے بیٹے کو اس کی جھولی میں رکھ دیا۔ وہ پل وقت کا سب سے خاموش لمحہ تھا۔ چودرانی میری طرف دیکھتی رہی، حیرت سے، شک سے، پھر شکر سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے، اس نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور روتی ہوئی بس اتنا، زینب، تو فرشتہ ہے، تو ماں ہے، تو عورت کی وہ شکل ہے جو صرف قربانی دیتی ہے۔ میں کچھ نہ بولی، بس پلٹی اور اس ننھی بچی کو جو اس کی گود میں تھی اپنی باہوں میں بھر۔ اس کی سانسیں ہلکی تھی، آنکھیں بند، لیکن جیسے میرے لمس نے اسے چین۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کی۔ اب تو میری ہے، میری بیٹی،
میری ارم۔ چودرانی چلی گئی، میرا بیٹا اس کی جھولی میں، اس کا دکھ میری آغوش میں۔ میں دروازہ بند کر کے واپس کمرے میں آئی اور قالین پر بیٹھ گئی، ننھی بچے کو چادر میں لپیٹا اور اپنے سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ رات گزر گئی، نہ نیند آئی نہ آنکھ جھپکی، بس دل کی دھڑکن تھی اور اس کی ہلکی سانسیں۔ صبح جب روشنی پھیلی، میں ارم کو جھولے میں لٹا چکی تھی، اس کی پلکیں ہولے ہولے کھلنے لگی تھی، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، انجان، معصوم، خاموش، اور میں اسے دیکھ کر بس رو دی۔ تو میری نہیں تھی، مگر اب تو ہی سب کچھ ہے۔ تبھی دل کے کسی کونے سے ایک سرگوشی اٹھی، جو الفاظ کی صورت لبوں سے، نہ شکایت نہ شکوہ، صرف ایک سچ: میں نے ماں ہو کر ماں کو بچا لیا تھا۔ یہ جملہ میرے وجود کا حوالہ بن، اس ایک لمحے میں ماں، قربانی، خاموشی اور طاقت بن چکی تھی۔ دن بیتتے گئے، ارم میری زندگی بن گئی۔ میں نے اسے وہ سب دیا جو ایک ماں دیتی ہے: پیار، تحفظ، دعائیں، سجدے، اور ہر رات اس کی پیشانی پر وہی آیت پڑھ: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دل سے ایک ہی صدا نکل: شکر ہے میرے اللہ، تو نے مجھے چنا، ایک اور ماں کو بچانے کے لیے، ایک بیٹی کو زندگی دینے کے لیے۔ اب یہ راز، یہ قربانی میرے دل میں دفن تھی۔ دنیا نے ہمیشہ مجھے ایک بیوہ، ایک سلائی کرنے والی عورت جانا، مگر میں وہ عورت تھی جس نے اپنی گود خالی کر کے ایک نئی زندگی کو مکمل کیا تھا۔ اور یہ قربانی میری آخری شناخت۔ دوپہر کا وقت تھا، میں حسب معمول سلائی مشین کے سامنے بیٹھی کپڑے کا ایک نیا جوڑا تیار کر رہی تھی۔ باہر دھوپ تیز تھی، لیکن اندر میرے کمرے میں صرف ایک ہلکی سی روشنی، ایک پرانی مشین کی آواز، اور وہ سکوت جس میں برسوں سے سانس لے رہی تھی۔ تبھی دروازے پر سخت دستک ہوئی، ایک ایسی دستک جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ دروازے کے پار کسی کے قدموں کی بے چینی تھی، اور دل نے پہچان لیا، فاروق تھا۔ میں نے مشین بند کی، چادر سنبھالی اور دروازہ کھولا۔ وہ اندر آیا، تیز قدموں کے ساتھ، جیسے کوئی فیصلہ لیے بیٹھا ہو، چہرہ تناؤ سے بھرا، آنکھوں میں گہرے سوال، اور لہجہ کانٹے کی طرح چبھتا ہوا: آپ کو مجھ سے ایک بات کرنی ہے زینب۔ اس کے لہجے میں کوئی لحاظ نہ تھا، صرف ضد۔ میں نے آہستہ سے کہا: بیٹھ جاؤ فاروق۔ نہیں، وہ چلایا، اب کچھ چھپانے کا وقت نہیں، مجھے سب جاننا ہے۔ میری ماں کچھ چھپا رہی ہے، آپ کچھ چھپا رہی ہیں، اور میں اب خاموش نہیں رہوں گا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، میرے بچے جیسا نہیں تھا وہ، لیکن میری گود کا لمس اس پر آج بھی تھا۔ وہ میرا بیٹا نہیں تھا، لیکن وہ لمس، وہ قربانی آج بھی میرے وجود کا حصہ تھی۔ آپ کی آنکھوں میں کچھ ہے زینب آنٹی، میں بچہ نہیں ہوں، میں محسوس کر سکتا ہوں، مجھے سچ جاننا ہے ابھی۔ میں نے نظریں جھکا لی، دل جیسے کسی پرانی قبر کو کھولنے کے قریب آ گیا ہو۔ کیا آپ جانتی ہیں میں کون ہوں؟ اس کا سوال ہوا میں تیر کی طرح گونجا۔ میں خاموش رہی۔ کیا آپ جانتی ہیں ارم کون ہے؟ میری پلکیں لرزیں، لیکن لب بند رہے۔ تب اس نے وہ جملہ کہا جس نے میری ہڈیوں تک کو ہلا دیا: اگر آپ نے سچ نہ بتایا تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، حویلی سمیت سب کچھ جلا دوں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ چیخ، وہ چیخ جو برسوں دبتی رہی اور آج میرے کمرے کی دیواریں پھاڑ کر باہر آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا اور پھر خاموشی سے قالین پر بیٹھ گئی۔ فاروق مجھے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں اب ضد کم اور دھڑکنا زیادہ ہو گیا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں برسوں کا وہ راز تھا جو میں نے خود میں دفن کر۔ بیٹھ جاؤ فاروق۔ میری آواز کانپ رہی، وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں بھیگ چکی تھی، اور پھر ایک ایک لفظ جیسے کسی قبر سے باہر آ۔ وہ رات جب بارش ہو رہی تھی اور میں نے 2 دن پہلے ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ چودرانی میرے دروازے پر آئی تھی، ایک ننھی بچے کو گود میں لیے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھ سے التجا کی کہ میں اسے چھپا۔ فاروق کی آنکھیں پھیل گئیں، جیسے کسی نے روشنی سے اس کی بینائی چھین۔ اس کے شوہر چودھری صاحب بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اس نے کہا اگر اسے پتا چلا کہ بیٹی ہوئی ہے تو وہ اسے زمین میں دفن کر دے گا۔ اس وقت میرے بیٹے کی سانسیں بھی تازہ تھی، اور وہ بیٹی جسے میں نے کبھی جنم نہیں دیا تھا وہ میری جھولی میں تھی۔ میری سانسیں رکی ہوئی تھی، میری آنکھوں میں نمی، مگر دل میں جیسے کمرے کے فرش پر بکھر گیا تھا۔ میں نے اپنا بیٹا، تمہیں، اس کی جھولی میں رکھ دیا اور اس ننھی بچی کو، ارم کو، اپنے سینے سے لگا لیا۔ فاروق کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ تم میرے بیٹے تھے فاروق، میرے جسم کا ٹکڑا، لیکن میں نے تمہیں دے دیا ایک اور ماں کی ممتا بچانے کے لیے۔ اور ارم جسے تم نے اپنی بیوی بنایا، وہ چودرانی کی بیٹی ہے، چودھری کی بیٹی ہے، لیکن میرے دل کی روشنی، میری دعاؤں کا حاصل ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، گھڑی کی سوئیاں بھی جیسے تھم گئی۔ فاروق کا چہرہ بے رنگ ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے سنا لیکن یقین نہ کیا۔ تو میں نے گردن ہے۔ ہاں، تم میرے بیٹے ہو، میری گود کا لمس،
میری کوکھ کی علامت۔ فاروق نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور خاموشی سے بیٹھا رہا۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے کہا، یہ وہ سچ تھا جو صرف اللہ جانتا تھا، اور اب یہ تم پر ہے اسے کیسے جیتے ہو۔ میری آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے، لیکن زبان سے دعا نکل رہی تھی، یا اللہ، اب جسے میں نے سچ دیا ہے اسے ظرف بھی دے اور ہدایت بھی۔ کمرے میں سکوت تھا، لیکن میرے دل پر بوجھ کچھ ہلکا ہو چکا تھا۔ آخر کار میں نے وہ کہہ دیا تھا جو برسوں سے میرے اندر دفن تھا، اور یہ بھی میری ہی شرط تھی کہ تم آؤ۔ کمرے میں ہوا ٹھہری ہوئی تھی، جیسے وقت رک چکا ہو، دیواروں نے سانسیں روک لی ہوں اور پنکھا اپنی گردش بھول گیا ہو۔ سچ کا وہ لمحہ جو برسوں سے زینب کے سینے میں دفن تھا، آج لفظوں کا روپ لے کر باہر آ چکا تھا۔ اور فاروق، وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے تک سوالوں کی آگ میں جل رہا تھا، اب اس راہ کا ڈھیر بن چکا تھا جس پر صرف خاموشی بچی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے زمین اس کے تلے سے نکل چکی ہو۔ اس کا چہرہ بے جان، آنکھیں کسی سننے والی لاش کے مانند، اور لب ایسے جیسے کوئی چیخ وہاں دفن ہو چکی ہو۔ میں نے دیکھا وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھوں میں ایک ایسا کرب جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ پھر اچانک وہ میرے قدموں میں گر پڑا۔ ماں، بس ایک لفظ، اور میرے دل کی دیواریں ہل گئیں۔ ماں، میں نے تجھ پر شک کیا، تجھ سے سوال کیے، تجھ سے جواب مانگا، اور تو وہ تھی جس نے مجھے اپنی آغوش سے نکال کر کسی اور کی جھولی میں رکھ دیا۔ میں کیسا بیٹا نکلا جس نے تیری قربانی کو پہچانا تک۔ میں خاموش رہی، میری آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، پر اندر کہیں ایک گہرا سکون بھی اتر رہا تھا۔ برسوں کی خاموشی، برسوں کے ضبط کے بعد آج میرا بیٹا میرے قدموں میں تھا۔ نہ غرور تھا، نہ اختیار، صرف ندامت۔ مجھے معاف کر دو ماں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں اس رات جب ارم کے ساتھ وہ سب ہونے والا تھا، میں بھی اندر تھا۔ میں نے کچھ نہ کیا، لیکن اب سمجھ آیا ہے کہ شاید اس رات مجھے بچایا گیا صرف اس لیے کہ آج میں سچ کو جان سکوں۔ وہ روتا رہا، سسکتا رہا، اس کے آنسو میرے پیروں کو بھگونے لگے، مگر میں ہلی نہیں۔ میں بس اس لمحے کو جی رہی تھی جو میرے لیے ایک نئی زندگی جیسا تھا۔ پھر اس نے سر اٹھایا، میری آنکھوں میں دیکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ماں، یہ راز، یہ سچ میں اپنی سانسوں کے ساتھ دفن کر دوں گا۔ نہ کبھی ارم کو پتہ چلے گا، نہ کسی اور کو۔ میں یہ سچ اپنے دل کی قبر میں رکھوں گا، اور تیری عزت، تیری خاموشی اور تیری قربانی کو ہمیشہ دل میں سنبھال کر رکھوں گا۔ میں نے پہلی بار اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، راز ہمیشہ سچ کی طرح نہیں بولتے، کچھ سچ چپ رہ کر ہی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے جو کیا وہ ایک ماں نے دوسری ماں کے لیے کیا، اور جو تم نے آج کیا وہ ایک بیٹے کا پہلا فرض تھا۔ ہم دونوں دیر تک خاموش رہے، پھر وہ آہستہ سے اٹھا، میری پیشانی پر بوسہ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر اب ندامت کے ساتھ سکون بھی تھا، جیسے اس نے خود کو جان لیا ہو، پہچان لیا ہو۔ جاتے وقت اس نے دروازے پر مڑ کر بس اتنا کہا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا ماں، بس دعا کرنا کہ میں ارم کا سچا محافظ بن سکوں۔ اس راز کا بوجھ میں اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اتار چکا ہوں، اب وہ میرے سائے میں بھی نہ آئے گی۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا، دروازہ بند ہوا اور کمرے میں صرف میرے سجدے کی چاپ باقی رہ گئی۔ میں قالین پر آہستہ سے بیٹھ گئی اور وہی سورہ رحمان کی آیات دہرا دی جو میرے لبوں پر برسوں سے تھیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر دل میں ایک ایسی راحت، ایک ایسی روشنی جیسے رب نے میرے سجدے قبول کر لیا ہوں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں ایک جملہ ابھرا، وہی جو میری روح کا خلاصہ بن چکا تھا، میری بیٹی محفوظ ہے۔ نہ شکوہ، نہ فخر، صرف شکر۔ رب کی خاموش کرم نوازی نے ایک ماں کی سب سے بڑی جنگ جتوا دی تھی، اور اب مجھے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ نئی گلی، نیا محلہ، نئی زندگی۔ حویلی سے دور، وہ شہر کا کنارہ جہاں نہ کوئی پہچانتا ہے نہ کوئی جانتا ہے۔ چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان، باہر نیم کا درخت اور اندر وہی قالین جس پر میں برسوں سجدے کرتی رہی تھی۔ زندگی جیسے تھک کر کسی خاموش کنارے آ لگی، شور سے دور، لوگوں کی باتوں سے بہت پیچھے۔ فاروق نے وعدہ نبھایا تھا، نکاح کے کچھ ماہ بعد ہی اس نے مجھے شہر میں یہ چھوٹا سا گھر لے دیا، سادہ، خاموش اور میری جیسا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا، ماں، اب یہ جگہ تمہاری عبادت کا گوشہ ہے۔ تم نے جو کچھ دیا وہ لفظوں میں نہیں سما سکتا۔ یہ چھت میری طرف سے شکرانہ ہے۔ میں ہنستی تھی، بہت برسوں بعد ایک ایسی ہنسی جو دکھ کے نیچے سے نہیں، کسی قبولیت کے احساس سے نکلی تھی۔ ارم کبھی کبھی ملنے آتی، اس کے ساتھ فاروق بھی ہوتا، مگر وہ زیادہ بولتا نہیں۔ وہ اب شوہر کم اور محافظ زیادہ لگتا ہے۔ اس کے رویے میں نرمی آ گئی تھی، وہ نرمی جو تب آتی ہے جب انسان خود کی آنکھوں میں جھانک چکا ہو۔ وہ ارم کے ساتھ بہترین رویہ رکھتا تھا۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتی تھی کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ ارم، میری بیٹی،
ابھی سچ سے بے خبر تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، شاید دل ہی دل میں یہ سمجھتی کہ وقت نے اس کے دکھ دھو دیے ہیں، اور میں چاہتی بھی یہی تھی۔ اس کی خاموش خوشی ہی میری زندگی کا حاصل بن چکی تھی۔ ہر بار جب وہ آتی میری گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتی اور وہی سوال دہرایا کرتی، امی کیا واقعی اللہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے صرف ایک بات کہتی، ہاں بیٹی، وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ محفوظ بھی رکھتا ہے۔ وہ ہنستی اور میری گود میں سونے کی کوشش کرتی۔ میں جانتی تھی اسے اب بھی وہ رات یاد ہے، وہ بند دروازہ، وہ سناٹا، وہ اندھیرے کمرے کا سکوت، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی وہ اس درد کو لفظوں میں کبھی نہیں ڈالے گی، اور یہی اس کی بچت تھی۔ میں اب سارا دن سجدے، تسبیح اور یادوں میں گزارتی ہوں۔ کبھی کبھی جب دل زیادہ بھر آتا ہے تو ارم کے بچپن کا وہ جھولا نکال کر گود میں رکھ لیتی ہوں۔ اس میں نہ آواز ہے نہ ہلچل، لیکن اس میں میری زندگی کا سب سے قیمتی فیصلہ بند ہے۔ فاروق نے چودرانی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، اس نے اپنا ہر وعدہ پورا کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چودرانی کے دل سے راز فاش ہونے کا خوف بھی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اب راز جس سے منسلک تھا اسے وہ راز جاننے کی حاجت نہیں رہی تھی۔ فاروق جب بھی آتا ہے مجھ سے نظریں ملا کر بات کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ سچ چھپا ہوتا ہے، مگر اس سچ میں اب تکلیف نہیں، بس ایک ذمہ داری، ایک خاموش وعدہ۔ ماں، میں تمہارے فیصلے کی لاج رکھوں گا، ارم کبھی نہیں جانے گی کہ وہ کون ہے، وہ صرف تمہاری بیٹی ہے، بس۔ میں اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیتی ہوں اور دل سے کہتی ہوں، بیٹا تم اب صرف میرا فخر نہیں، میری خاموشی کے نگہبان بھی۔ وقت گزرتا رہا، سال کے بدلتے موسم، دن رات کا اتراؤ، سب کچھ معمول کے مطابق ہونے لگا، لیکن اندر کہیں ایک گوشہ ایسا تھا جو آج بھی اسی رات میں مقید تھا۔ وہ رات جب میں نے ایک ماں کو اس کی بیٹی واپس دی اور اپنی ممتا کو کسی اور کی خوشی میں دفن کر دیا۔ شاید زندگی کے کچھ فیصلے ایسے زمین پر اگتے ہیں جہاں سایہ ہوتا ہے، دھوپ نہیں، اور میں اس سایہ دار زمین کی پہلی زائرہ تھی۔ اب جب کبھی ارم مجھے زور سے گلے لگا لیتی ہے تو میرے کانوں میں وہ سجدے کی صدائیں گونجتی ہیں، وہ آیتیں جو میں نے ہر رات دہرا کر پڑھی تھی، سورہ رحمان کی آیات جو میرے جسم سے نہیں میری روح سے نکلی تھی۔ کئی بار ایسا لگا جیسے دنیا ختم ہو گئی، جیسے کچھ نہیں بچے گا، لیکن میں جانتی ہوں رب کی رحمت جب لپٹتی ہے تو سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے، جیسے ارم ہوئی۔ آج بھی میں سجدے میں جاتی ہوں، اسی قالین پر جو میرا رازدار ہے، لبوں پر وہی الفاظ ہوتے ہیں جو برسوں سے میری روح کا سہارا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرے آنسو زمین پر گرتے ہیں پر میرا دل سکون میں ہوتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں ایک ماں کی دعا رب نے سنی۔ اور پھر میں آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے وہ جملہ کہتی ہوں جو میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ یہ سورہ رحمان کی برکت تھی جو ایک ماں کی دعا عرش تک پہنچی اور اللہ نے میری بیٹی کو ہر شر سے بچا لیا۔ میں خاموش ہو جاتی ہوں اور کمرے میں صرف تسبیح کی آواز رہ جاتی ہے۔ سورہ رحمان کی برکت نے ایک بہن کی عزت اپنے سگے بھائی کے ہاتھوں پامال ہونے سے بچائی۔ اگر اس رات ارم کی عزت پر داغ لگتا تو اللہ کا قہر نازل ہو جاتا۔ سورہ رحمان کے حصار نے اس گاؤں کو اللہ کے سخت عذاب سے بچایا۔ یہ وہ کہانی تھی جو کسی زبان پر نہیں آئی مگر عرش نے سن لی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔